السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ پریویسلی ہم نے ہاؤ ٹو امپروو دا پریزنٹیشن سکلز اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج اس کی کچھ بقیہ چیزیں جو کہ اس لیکچر میں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا، آج وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جنہوں نے میرا پریویس لیکچر نہیں سنا، کائنڈلی وہ اس لیکچر کو سنیں پچھلی ویڈیو میں۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ہمیں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ان پہ کام کرنا چاہیے، تو آج جو ہے وہ جو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ پریزنٹیشن دینی ہے، ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ جو آپ مٹیریل تیار کریں، یعنی کہ آپ سلائیڈز بنا رہے ہیں، آپ کہیں سے ڈیٹا لے رہے ہیں، اس میں جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ 100% وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ بھی irrelevant جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہونا چاہیے۔ ہوگا کیا کہ اگر آپ کے پاس irrelevant مٹیریل ہوگا، آپ وہاں پہ پھنس جائیں گے، کیونکہ اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے ہی کیلیپر کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی مینٹلٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ بات نوٹ کر لیں، آپ ٹیچر بن جائیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، جو بندہ اسٹیج کے اوپر کھڑا ہے، ہی اور شی نیور مس گائیڈ اینی ون۔ وہ کبھی کسی کو جو ہے وہ مس گائیڈ نہیں کرتا، غلط جواب نہیں دیتا، اس نیگیٹو امپیکٹ نہیں شو کرتا۔ تو آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنا ریلیونٹ مٹیریل چوز کرنا ہے۔ سیکنڈ، آپ نے سلائیڈز کے اوپر صرف پوائنٹس لکھنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس میں ڈیٹیل لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جسٹ پوائنٹ لکھنے ہیں اور ان پوائنٹس کو آپ نے خود ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے، اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے۔ اور اتنا بھی ایکسپلین نہیں کرنا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہی کچھ نہ بچے، کہ جب آپ سے کوسچننگ ہو رہی ہو تو آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے بتا چکے ہوں۔ تو اتنا کہ ایکسپلین کریں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے اس سے بھی پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹائم لمٹ کو مد نظر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کلاس جو ہے وہ 40 منٹ کی لے رہے ہیں، تو آپ کا لیکچر جو ہے وہ تقریباً 30 منٹس کا ہونا چاہیے۔ 5 منٹ اس میں آپ نے جو ہے وہ کوسچننگ آنسرنگ کے لیے یا سمرائز کے لیے دینے، اور پھر آپ نے اس پہ اینڈ پہ جو ہے وہ کراس کوسچننگ بھی کرنی ہے۔ اگر آپ کلاس انچارج ہیں، آپ کلاس ٹیچر ہیں، آپ ایز اے ٹیچر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ فیڈ بیک بھی لینا ہے۔ تو یہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ نے جو مٹیریل چوز کیا ہے وہ کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے مٹیریل کو جو ہے وہ سنتے سنتے لوگ جو ہیں وہ بور ہو جائیں، آپ ٹاپک میں سے ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ پیچھے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس جو آڈینس کی جو اٹیچمنٹ ہے ود دا ٹیچر اور ود دا اسٹیج، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جب اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو آپ ایز اے ایکٹر وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اکارڈنگ ٹو دا آڈینس وہاں پہ جو ہے وہ پلے کرنا ہوتا ہے۔ کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کلاس کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوسچننگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس بور ہو رہی ہے میرے لیکچر سے، تو آپ وہاں پہ کوئی چھوٹا سا کوئی جوک سنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اب اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنا ہے، لیکن کتنا؟ اتنا کہ جتنا آپ اس کی ضرورت ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ شروع میں یہ کلیریفائی کر دیں کہ کوسچننگ
درمیان میں ہو یا اینڈ پہ ہو. درمیان میں کوسچننگ ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنا جو لیکچر ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے, اور آپ کے نروسنس کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. تو کائنڈلی کلاس کو کلیئر کر دیں شروع میں ہی کہ آپ جو ہے وہ میرے سے, جب میں اپنا لیکچر ختم کر لوں آپ کوسچن نوٹ کر لیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ وہاں پر جو ہے وہ میرے سے کوسچننگ کر لیں. دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے گھر سے خود بھی جو بچے ہیں, جو آڈینس ہے, ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چارٹس لینے ہیں مختلف قسم کے, ان کے اوپر کچھ مختلف قسم کے آپ نے جو ہے وہ کوسچنز لکھنے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک, جو آپ نے ایکسپلین کیا وہاں پہ, جو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے, تو آپ نے وہاں پر اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کرنا ہے, مطلب کوسچن 1, کوسچن 2. تو آپ جب اپنا لیکچر دے لیں تو آپ ہی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ جتنا ڈلیور ہوا ہے وہ اتنا بچوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. پھر دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے بچوں کے مینٹیلٹی کے مطابق جو ہے وہ پڑھانا ہے. کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی دنیا کا بندہ جب تک وہ اپنی کلاس اپنے بچوں کے مینٹل لیول پہ آ کے نہیں پڑھائے گا, جب تک وہ ان کی مینٹیلٹی کو ذہن میں نہیں رکھے گا, جب تک وہ ان کے اس لیول پہ آگے نہیں پڑھائے گا, تو بے شک کوئی بھی بڑے سے بڑا ٹیچر ہو, بڑے سے بڑا ایکٹر ہو, بڑے سے بڑا جو ہے وہ اسٹیج پرفارمر ہو, وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اس کی ریزن کہ بچے کے مینٹل لیول پہ تو آپ آئے ہی نہیں. تو جس طرح کے آگے آڈینس ہے, آپ کا لیکچر بھی اتنا دمدار ہونا چاہیے. دین دا گرپ آف دا لیکچر واز سو اسٹرانگ. تب آپ جا کے وہاں پر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر پلے کر سکیں گے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور جو کوسچنز ہیں وہ آ نہیں رہے ہوتے, تو اس میں جو ہے وہ پھر انسان ایک تو کانفیڈنس تو لوز کرتا ہی ہے. نیکسٹ اگلی بار کے لیے جو ہے وہ جب آپ پریزنٹیشن دینے آتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کو اور طرح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کا پہلے بیڈ امپریشن ان کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ کلاس کے اوپر کم سے کم جائیں, اور چیزوں کو جتنا آپ منیمائز کر کے, جتنا آپ شارٹلی ان کو ایکسپلین کریں گے اکارڈنگ ٹو یور ٹائم مینجمنٹ, اکارڈنگ ٹو یور لیکچر, اکارڈنگ ٹو یور ٹرن, تو آپ اتنا جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے. جتنا آپ اس چیز کو بڑھاتے جائیں گے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کو لینتھی کرتے جائیں گے, اتنا آپ اس کے اندر الجھتے جائیں گے اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ پھنستے جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤ ٹو امپروو یور پریزنٹیشن اسکلز, یہ ٹاپک آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر مزید کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے رپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن پہ کلک کریں, اور میری ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالصمد منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. پریویسلی ہم نے